بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک شخص کے ہاں مہمان ٹھہرے اور اس نے آپ کی شایان شان مہمان نوازی کی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو میزبان سے فرمایا، تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں گا اور رحیم و کریم اللہ اس حاجت کو پورا کرے گا۔ میزبان نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ مجھے ایک اونٹ عطا کرے جس پر میں اپنا سامان لاد سکوں، اور اس کے علاوہ چند بھیڑوں کا بھی سوال کرے جن کا میں دودھ پیوں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی اور اپنے اصحاب سے فرمایا، کاش یہ شخص آج بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسا سوال کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے سے بھٹک گئے۔ راستہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر انہیں راستہ نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ وہ پہلے کی طرح بھٹکتے نہ پھرے۔ پھر اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا، کیا تم نے اہل مصر میں سے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، اور اب اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا، جی ہاں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کر شام جاؤ تو میری میت کو بھی ساتھ لے جانا اور مجھے میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ضرور کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر واپس مصر چلو اور اپنا وعدہ پورا کرو، ورنہ ہم اس سرگردانی سے نجات حاصل نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت یہاں رہتی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو یہاں لایا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے چند ساتھی اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، تم موسیٰ کی خدمت میں جا کر عرض کرو کہ انہیں میرے علم کی احتیاج ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود چل کر میرے پاس آئیں، کیونکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ طالب علم کو خود چل کر علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کا جواب سنا تو آپ نے اسے داد دی اور فرمایا، واقعی علم کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اسے حاصل کرنے کے لیے خود چل کر جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے اور قبر یوسف علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا۔ بڑھیا نے کہا، اے موسیٰ، علم مفت میں ہاتھ نہیں آتا، اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ میں نے بچپن سے اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میری 3 حاجتیں پوری کر دیں تو میں آپ کو قبر یوسف کے متعلق بتا دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی حاجات بیان کرو۔ بڑھیا نے کہا، میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنائیں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی بنوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بڑھیا فوراً جوان ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عقد کیا۔ پھر اس نے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتایا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو مصر کے ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یوسف کی قبر ان کے محلے میں ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی۔ جنگ کے شعلے بھڑکنا ہی چاہتے تھے کہ ایک عقل مند نے مشورہ دیا کہ قبائل اس مسئلہ کے لیے جنگ نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بلوری تابوت میں رکھا جائے اور تابوت کو اچھی طرح سے بند کر کے دریا میں دفن کر دیا جائے۔ دریا کا پانی ان کے تابوت سے مس ہوگا، پھر یہی پانی پورے مصر کے کھیتوں کو سیراب کرے گا، یہی پانی محلات میں گردش کرے گا۔ تمام قبائل نے اس مشورہ کو تسلیم کر دیا
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلور کے تابوت میں رکھ کر دریا میں دفن کر دیا گیا۔ پھر اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام کی نشاندہی کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا گیا اور بیت المقدس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔